أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی؟ جیسے انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر ہو کر اور رسول اور نبی بنا کر بھیج دیا جائے؟ بشر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ بشر ایک انسان بشریت میں سے جو اس کو رسول بنا دیا گیا، جو ڈائریکٹ اللہ سے احکامات وصول کرتا ہے اور نیچے ہمیں دیتا ہے، یہ اس جگہ پر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہاں کہا، انہوں نے کہا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ہے، تمہارے اندر سے ہی، کہ ان کے قبیلہ بھائی تھے، برادری بھائی تھے، نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا اور تمہاری جسامت کو بڑھا دیا۔ ان کو بتایا کہ تم پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنا دیا۔ ساری قوم تباہ اور برباد اور نیست و نابود کر دی گئی تھی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تھی، ماں سوائے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرما بردار تھے، چند لوگ 950 سال کی تبلیغ کے بعد، اور تمہیں اس قوم کی جگہ پر اللہ نے اپنا جانشین بنا دیا اور تمہاری جسامت کو بڑھا دیا۔ جیسے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کے ستونوں کے مانند ان لوگوں کے قد تھے، ستونوں کے مانند بڑھا دیا۔ سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے، بعد آئے، تو اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کو بھی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے فوراً بعد بیان کیا، کیونکہ وہ آئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھے، تو ان کے قصے کو بھی اللہ نے ان کے قصے کے فوراً بعد قرآن کے اندر بیان کیا۔ تو حضرت اب اس جو کل کا درس تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا، حضرت نوح علیہ السلام سے نافرمانوں نے، منکروں نے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی قوم کے جو منکر تھے، جو نافرمان تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں اور ہم آپ کو معاذ اللہ ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ حماقت کے اوپر قائم ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو گمراہ پاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ حماقت اور ہم آپ کو جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہ پاتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اللہ نے جس منصب پر مجھے بٹھا کر بھیجا ہے، میں تو صرف وہ پیغامات اللہ کے تم تک پہنچاتا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس دن کو میں دیکھ رہا ہوں آخرت کی عذاب کا دن، اور پھر اس دن کو جس دن وہ پانی کا عذاب اس دنیا کے پر نازل ہونے والا ہے، اور یہ روئے زمین پر پانی سارے زمین کے پہاڑوں کو بھی اپنے نیچے دبو دے گا، تو میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا، جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ حماقت کے اوپر قائم ہیں اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے پاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں حماقت کے اوپر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں حماقت نہیں، یا میں جھوٹوں میں سے نہیں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو خود سے ایڈوکیٹ کیا، اور انہوں نے بھی اپنی صفائی خود سے بیان کی۔
اچھا، حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم پر اللہ کی 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ انہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کی زمین کا وارث بنایا۔ حضرت حود علیہ السلام نے کہا کچھ خیال کرو، اللہ نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہاں پر اپنا جانشین بنایا اس زمین کا، اور دوسرا یہ کہ ان کو قوم نوح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے ان کی اتنی بڑی جسامت نہیں تھی، اتنی بڑی جسامت، اور تمہیں جو قوت عطا فرمائی اتنی قوت ان کے اندر نہیں تھی۔ امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بغوی روایت کرتے ہیں کہ یہ جو قوم تھی ان کے لوگوں کے جو قد تھے وہ 120 فٹ کے قد تھے، 120 فٹ، یعنی تیسری چوتھی منزل کے پر آپ چلے جائیں تو اتنے اونچے قد تھے، اتنے ان کے قد تھے، اور جس کا قرآن کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسی جسامت عطا فرمائی تھی، ایسے قد عطا فرمائے تھے۔ اور آج بھی مختلف دنیا کے اندر آرکیالوجیکل جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں، اور انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ ان علاقوں کے اندر ایسے آثار قدیمہ، اس کے اندر ایسے اسکیلیٹنس ملے ہیں جن کے قد 100 فٹ اور 150 فٹ، جیسے کہ وہ کون سے انسان تھے دنیا کے اندر جو رہتے تھے اس وقت۔ تو دوسرا انہوں نے کہا اس قوم سے کہ زیادہ بڑی جسامت اور قوت عطا فرمائی ہے، اور امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ ان کی جو قد و قامت تھی 120 فٹ تھی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کا سر ایسے تھا جیسے کسی بڑے گنبد کی طرح ہوتا ہے۔ آپ مثال سمجھیں جیسے مسجد کا گنبد ہے، جیسے کوئی بڑا گنبد ہے، اس گنبد کی طرح ان کے سر تھے، جن کے قد جو ان سے ہیں آپ 120 فٹ لگا لینا، تیسری چوتھی منزل جو ان سے ہے اتنی۔ تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ایسے عمل کرو جو ان نعمتوں کے لائق ہوں، ان کے شایان شان ہوں، ایسے عمل کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں جب نافرمانوں نے اور سرکش لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ایک عیب کی نسبت کی، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کھلی گمراہی میں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہوں نے اس عیب سے اپنے آپ کو خود سے ایڈوکیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف جو کل جس کا ذکر گزر، انہوں نے کہا میرے اندر گمراہی نہیں ہے۔ اور حضرت حود علیہ السلام کے قصے میں جب منکروں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، تو انہوں نے بھی خود سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کیا، خود انہوں نے اپنی صفائی دی۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت نہیں ہے، انہوں نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، انہوں نے کہا مجھ میں حماقت نہیں ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ لیکن جب تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی باری آئی۔ اور کئی واقعات ہیں، میں آپ کو صرف ایک یا دو مثال سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھا دوں کہ ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ انہوں نے کہا آپ تو مجنون ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو مجنون ہو۔ تو اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرتے، ابھی حضور خاموش ہیں، مگر جواب کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صفائی ابھی بیان نہیں کی، اپنے آپ کو اپنی کلیئرنس نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا میں حماقت کے اوپر مبتلا نہیں ہوں، حماقت کے اندر،
لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے جواب عطا فرمایا، اللہ نے جواب عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو آپ نے کوہ صفا پر جمع کر کے توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کہا تم پر تباہی ہو، اے محمد معاذ اللہ سے تم تباہ ہو جاؤ۔ تو اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلیئرنس دیتے یا اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرتے، اللہ نے ان کو ایڈوکیٹ کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے جواب، آپ سے پہلے میں جواب دوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ ابو لہب تو میرے محبوب کو کہتا ہے کہ تم پر تباہی، آپ تباہ ہو جائیں؟ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تو تباہ ہو گیا، اور اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور ان قریب سخت شعلوں والی دہکتی آگ میں تجھے داخل کروں گا، تو داخل ہوگا۔ اور اس کی عورت بھی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بھئی آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں جو ایک ہے، اور ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، ہمارے دادے کرتے تھے، ان کی عبادت نہ کریں ہم جون سی۔ سو آپ ہمارے پاس وہ اب آپ ایسا کریں، وہ عذاب لے آؤ وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے رہے ہیں۔ اکثر آپ ہمیں کہا کرتے تھے نا کہ عذاب آ جائے گا، اللہ کے حکم کو مانو، اس کے شکر گزار بندے بنو، ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اور ظلم نہ کرو۔ لے آؤ وہ عذاب، لاؤ، کہتے تو رہتے ہو مگر عذاب لاتے نہیں ہو، ذرا عذاب تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔